सगे बाप ने 18 साला बेटी को मुबीना तशद्दुद के बाद ज़्यादती का निशाना बना डाला। ये FIR का मतन है। FIR 16/2/2026 को ही FIR दर्ज हो जाती है। यहाँ पर किसी बच्ची को कहाँ इंसाफ मिलता है और हर जगह के ऊपर राग अलापना शुरू कर दिया जाता है कि जनाब अमन अमान यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। रातों को 3-3 बजे तक बच्चियाँ खुलेआम सड़कों के ऊपर फिर सकती हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं हो। यहाँ तो बाप के हाथों से बेटी महफूज नहीं है। खातून की 2 बेटियां हैं, यानी कि एक की शादी कर दी थी और एक गैर शादीशुदा यानी कि कवारी बच्ची अपने वालिद के साथ रहती थी। ये FIR में मतन में बताया जा रहा है। खातून के शोहर अली हसन ने सगी बेटी मीम को जंजीरों से बांधकर मुबीना तशद्दुद किया, नशा आवर गोलियां देकर ज्यादती करता रहा। FIR का मतन, अली हसन सगी बेटी मीम से मतअद्दद बार ज्यादती करता और तशद्दुद करके जंजीरों से बांध देता था। अपने वीलॉग्स के अंदर पिटता रहा कि वारदात होने के बाद FIR का कट जाना या मुल्ज़म का पकड़े जाना ये इंसाफ के जुमरे में नहीं आता। इज्जतें लुट जाने से पहले उसकी सिक्योरिटी का एहतमाम किया जाता है। जब लड़का गुजरती हुई लड़की के हिप के ऊपर हाथ फेर के चला जाता है, फिर उसमें उसके नेफे में गोली चला के आपको बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे। और इस खातून को भी सजा मिलनी चाहिए, इसकी मां को। यह बावली थी कि जवान बेटी को अपने बाप के पास अकेले छोड़े रखती थी। को बच्चा अगवा हो जाए, को बच्ची अगवा हो जाए, को बच्ची के साथ इस्मत जरी कर जाए, को बच्ची के साथ बदफेली उसका भाई कर जाए, को बच्ची के साथ बदफेली या नजायज तल्लुकात या फिर जोर जबरदस्ती उसका सगा बाप कर जाए। इसका जिम्मेदार कौन कौन है? आपका ना तो को पुलिस का निजाम है। क्या मोहल्ला इतना ही खामोश था? क्या अहले इलाका भंग पी के सोए हुए थे? क्या मां को पहले कोई तशवीश लाहक नहीं हुई? क्या मां को इस बात का अंदाजा नहीं था कि मर्द एक गंदी फितरत का वो कीड़ा है जिसके ऊपर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं किया जा सकता? आपको नहीं लगता कि इस FIR में कुछ लफ्ज पंजाब पुलिस से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक भी लिखवाए होंगे? मैंने FIR इसलिए पढ़ के नहीं सुनाई क्योंकि जो कुछ उस FIR में लिखा हुआ है ना, उसमें मुझे मुतलका थाने के SHO साहब की ख्वाहिशात भी नजर आ रही हैं। ये मामे पढ़ेंगे, बीच में चाचे पढ़ेंगे, फुफियां कहेंगी हाय बर्बादी फिर गई, हाय प्यो दा ना आ गया, अगो धीयां किवें विआवांगे, असीं ते रुल गए, साड़ियां दे विआहियां नूं तलाक हो जानी है। मेरा नाम यासिर शमून खान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। ये बात हकीकत है कि ना ज़मीं फटी ना आसमां। सगे बाप ने 18 साला बेटी को मुबीना तशद्दुद के बाद ज़्यादती का निशाना बना डाला। ये FIR का मतन है। FIR का मैं आपको नंबर भी पढ़ के सुना देता हूँ ताकि कोई अबहाम रहे ही ना। 324/26 की ये FIR है और इसका अंदराज मुकदमा जो हुआ है, इसका टेक नंबर जो है वो 16/2/2026 को लगा है और FIR 16/2/2026 को ही FIR दर्ज हो जाती है। इसमें जो दफात लगती हैं, बजुर्म लगता है वो 376 लगता है और 342 पे लगता है। अब नाज़रीन, इसका पूरा किस्सा आपको सुना देते हैं। दिल दहला देने वाली ये स्टोरी है। यहाँ पर किसी बच्ची को कहाँ इंसाफ मिलता है और हर जगह के ऊपर राग अलापना शुरू कर दिया जाता है कि जनाब अमन अमान यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है। रातों को 3-3 बजे तक बच्चियाँ खुलेआम सड़कों के ऊपर फिर सकती हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं हो। यहाँ तो बाप के हाथों से बेटी महफूज नहीं है। आप किस्सा सुनिए। बाटापुर की रिहायशी सबा बीबी की 20 साल कबल अली हसन से शादी हुई। FIR का मतन, शादी के 4 साल बाद सबा बीबी ने घरेलू नाचाकी पर अली हसन से तलाक ले ली। FIR का मतन है। खातून की 2 बेटियां हैं, एक की शादी कर दी जबकि एक गैर शादीशुदा वालिद के साथ रहती, यानी कि एक की शादी कर दी थी और एक गैर शादीशुदा
یعنی کہ کنواری بچی اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی، یہ ایف آئی آر میں متن میں بتایا جا رہا ہے۔ خاتون کے شوہر علی حسن نے سگی بیٹی میم کو، اس کا اصل نام ہمیں معلوم ہے لیکن ہم میم اس لیے کہیں گے تاکہ صحافتی معاملات بھی پورے رہیں، میم کو زنجیروں سے باندھ کر مبینہ تشدد کیا، نشہ آور گولیاں دے کر زیادتی کرتا رہا۔ ایف آئی آر کا متن: علی حسن سگی بیٹی میم سے متعدد بار زیادتی کرتا اور تشدد کر کے زنجیروں سے باندھ دیتا تھا۔ ایف آئی آر کا یہ متن ہے۔ والدہ صبا بی بی نے اطلاع ملنے پر پولیس کو بتلایا کہ باٹا پور کی پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ اچھا ناظرین، یہ واردات ہو گئی، یہ سارا کام ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، بارہا عرض کی، اپنے ویلاگز کے اندر پٹتا رہا کہ واردات ہونے کے بعد ایف آئی آر کا کٹ جانا یا ملزم کا پکڑے جانا یہ انصاف کے زمرے میں نہیں آتا۔ مہذب ملکوں میں اور مہذب معاشروں میں جہاں اقوام ایک درجہ رکھتی ہیں وہاں پر چوری ہونے سے پہلے سدے باب کیا جاتا ہے، عزتیں لٹ جانے سے پہلے اس کی سیکیورٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب لڑکا گزرتی ہوئی لڑکی کے ہپ کے اوپر ہاتھ پھیر کے چلا جاتا ہے پھر اس کے نیفے میں گولی چلا کے آپ کو بہت بڑا تیر نہیں مار رہے، اور اس خاتون کو بھی سزا ملنی چاہیے، اس کی ماں کو۔ یہ باولی تھی کہ جوان بیٹی کو اپنے باپ کے پاس اکیلے چھوڑے رکھتی تھی۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے اغوا ہو جاتے ہیں۔ محترمہ مریم نواز نے، میرے پاس کلپ بھی موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا اس کے اوپر بھی قانون سازی ہونی چاہیے، اور میں بڑا اس کے اوپر ویل وشر ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ جب چھوٹے بچے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو پھر اغوا ہو جاتے ہیں۔ وہ یار نکالتے ہیں، جو گھر والے نکالنے دیتے ہیں، جو والدین پیرنٹس کیئر نہیں کرتے، جو اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا ان کو سولیوں کے اوپر نہیں لٹکانا چاہیے؟ وہ صرف اس گھر کا بچہ تو نہیں اغوا ہوتا، وہ شاید اس ملک کا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ اغوا ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کے مستقبل نے طے کرنا ہے نا کہ اس نے آگے جا کے کیا مارکا مارنا تھا، لیکن وہ اغوا ہو جاتا ہے، اور جب وہ اغوا ہو جاتا ہے، بازیاب بھی ہو جائے، تو اس کی ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کوئی بچہ اغوا ہو جائے، کوئی بچی اغوا ہو جائے، کوئی بچی کے ساتھ عصمت زری کر جائے، کوئی بچی کے ساتھ بدفعلی اس کا بھائی کر جائے، کوئی بچی کے ساتھ بدفعلی یا ناجائز تعلقات یا پھر زور زبردستی اس کا سگا باپ کر جائے، اس کا ذمہ دار کون کون ہے؟ آپ کا نہ تو کوئی پولیس کا نظام ہے، آپ کی جو خفیہ پولیس ہوتی ہے جسے آپ اسپیشل برانچ کہتے ہیں، جو گلیوں میں سونگتی پھرتی ہے بقول اسپیشل برانچ کے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ پورے علاقے میں نظر ہی کہیں نہیں آتی۔ کیا اسے چال ڈھال سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ اوباش ہے؟ کیا لوگوں کی شام گوئیاں اس تک نہیں پہنچتی؟ یہ پان سگریٹ کی دکان کے اوپر مخبری لینے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ سے سگریٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ کیا اس چیز کا پتہ نہیں تھا چلایا جا سکتا کہ یہ بچی کو باندھ کر تشدد کیا گیا ہے؟ کیا محلہ اتنا ہی خاموش تھا؟ کیا اہل علاقہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے تھے؟ کیا ماں کو پہلے کوئی تشویش لاحق نہیں ہوئی؟ کیا ماں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مرد ایک گندی فطرت کا وہ کیڑا ہے جس کے اوپر رتی برابر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، باپ کی شکل میں بھی؟ اور دین اسلام نے یہ بات طے کر دی کہ باپ اور بیٹی اکیلے ایک کمرے میں تو بڑی دور کی بات ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کے اندر ایک حجاب کا ایک پردہ ہوگا۔ تو پھر یہ ساری چیزوں کو سمجھتے بوجھتے ہوئے یہ جتنے بھی اس کیس کے سٹیک ہولڈر ہیں، اس کی ماں، اس کا حرامی فطرت باپ، اور پھر ہماری ماشاءاللہ پنجاب پولیس، آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایف آئی آر میں کچھ لفظ پنجاب پولیس سے اپنی خواہش کے مطابق بھی لکھوائے ہوں گے؟ میں نے ایف آئی آر اس لیے پڑھ کے نہیں سنائی کیونکہ جو کچھ اس ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے نا، اس میں مجھے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او صاحب کی خواہشات بھی نظر آ رہی ہیں، اور وہ خواہشات یہ ہیں
کہ کسی طریقے سے یہ مقدمہ کمزور سے کمزور ہو اور کرائم ریٹ کم ثابت ہو اور ڈی اے جی آپریشن میرے اوپر کوئی ایکشن ہی نہ لے لیں. لیکن ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران ہے جو ایک جہاں دیدہ پولیس افسر ہے, جو ایف آئی آر کی تحریر کو اندر تک جھانک کے دیکھ لیتا ہے. سزا تو بچو آپ کو بھی ملے گی, لیکن اس بچی کو انصاف نہیں ملے گا. آپ یقین کریں کہ گھر کے ماموں جتنے بھی ماما, یہ جو ماما فیکٹر ہوتا ہے نا, ماموں فیکٹر, آج میں آپ کو بڑا مزیدار ایک بتاؤں, اس میں یہ بات بچی کے ساتھ ہونے والی باپ کی طرف سے زیادتی کی ہے. یہ جو ماما فیکٹر ہوتا ہے نا, ماما, اور یہ چاچا فیکٹر جو ہوتا ہے, اور یہ جو خالو فیکٹر ہوتا ہے, آپ یقین کریں سب سے زیادہ خاندان میں کمظرفی کا مظاہرہ یہ کرتے ہیں. اور منہ بولے مامے تو ہوتے ہی خبیث, وہ تو صرف اور صرف لٹ کسوٹ کے لیے بنتے ہیں, چوریوں چکاریوں کے لیے بنتے ہیں, یا کسی پر گندی نظر ڈالنے کے لیے بنتے ہیں. یہ مامے پڑیں گے بیچ میں, چاچے پڑیں گے, پھپھیاں کہیں گی ہائے بربادی پھر گئی, ہائے پیو دا نا آ گیا, اگو تیاں کیویں ویاواں گے, اسی تے رول گئے, ساڑیاں دے ویاہیاں نو طلاق ہو جانی ہے. گھنٹہ بھی انصاف نہیں ملنا. دو لفظ مجسٹریٹ کے سامنے روبرو پیش کیے جانے ہیں اور صبا بی بی نے ڈھیر ہو جانا ہے, اور بالآخر ظلم کی داستان اسی طرح چلتی رہنی ہے جب تک نئی قانون سازیاں نہیں ہوں گی, اور جب تک 150 سال پرانا قانون نافذ ہے جو جسے فیوڈل لا کہتے ہیں, اس میں مکمل صحیح جدید تحقیقاتی بنیادوں کے اوپر رد و بدل نہیں کیا جائے گا, نہ آپ کی بچی محفوظ ہے نہ میری بچی محفوظ ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.